ہر روز رات کو آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کے سیل فون کا کبھی کبھی رات کو انڈیکیشن آتی ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ اگر کرنا ہے تو اوکے کر دو. آٹو پہ اگر رکھا ہوا ہے تو وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ رات کو کرتے ہیں جب پاکستان میں لوگ سوئے ہوتے ہیں ان کے خیال میں. تو ہمارا جو اپنا ڈے ٹو ڈے سافٹ ویئر ہے, اپنی لرننگ ہے, سوسائٹل لرننگ, اور جو ہم سیکھتے ہیں زندگی میں, پالش کرتے ہیں اپنے مائنڈ سیٹ کو, تو وہ چیز بھی رات کو اپ گریڈ ہوتی ہے اور ہمارا جو پریویس مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ مکس اینڈ میچ ہوتی ہے, اور یہ خوابوں کے درمیان ہوتی ہے. اور ریپڈ آئی موومنٹ والی نیند جسے بہت اہم سمجھا جاتا ہے, یعنی جب آنکھ دیکھنے والے کو, دوسرے بندے کو دیکھنے والے کو لگے کہ اس کی, تو ریپڈ آئی موومنٹ والی جو نیند ہوتی ہے اس دوران آپ کے سابقہ تجربات اور موجودہ تجربات آپس میں مکس اینڈ میچ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کا اگر پریویس تجربہ کوئی اور ہے اور آج کے دن میں آپ کی زندگی میں ایک نیا تجربہ ہوا ہے, تو آپ کے سافٹ ویئر میں یہ تبدیلی نوٹ کی جائے گی. تو جو بھی نئی چیز ہوتی ہے اس کو مکس اینڈ میچ کہتے ہیں, کہا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی کیمیکل فالتو ہماری سرکولیشن میں ہو تو ایسا نہیں ہوتا. اگر ہماری سرکولیشن میں جیسے کیفین ہے یا نکوٹین ہے تو ریپڈ آئی موومنٹ والی سلیپ نہیں ہوگی, اور جو کچھ آپ نے دن میں سیکھا تھا وہ آپ کی اصل سافٹ ویئر کا حصہ نہیں بنے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اب جتنا عرصہ آپ ڈرگ ایڈکشن میں رہے, ڈرگ یوزیج میں رہے, اتنی دیر یہ پروسیس ہوا ہی نہیں مکس اینڈ میچ کا اور سافٹ ویئر اپ گریڈیشن کا. اب آپ چونکہ سڈنلی جب انڈور میں آ گئے تو آپ کا جو ڈرگ یوزیج ہے وہ زیرو ہو گیا, تو آپ کو خواب بہت زیادہ آنے لگے. تو جو نیور ایکسپیرینس ہے آپ کے, جو نئی سوچیں ہیں, جو نئی لرننگ ہے, وہ آپ کے پرماننٹ ریسورس کا حصہ بنتی ہے. آگے چل کے اور کم ہو جائیں گے, نارملائز ہو جائے گی سچویشن, لیکن اب آپ جو ڈے ٹو ڈے آپ کے ایکسپیرینسز ہیں ان کو صحیح معنوں میں اپنی مینٹل لائبریری کا حصہ بنا رہے ہیں, اور آگے چل کے یہ چیز بہت کام آئے گی. اور انسان کی جو سلیپ ہے, نارملی لوگ اس کو ویسٹ آف ٹائم سمجھتے ہیں, یہ ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے. جی, نیگیٹو تھاٹس ہیں تو ان کو پازیٹیو میں کنورٹ کر رہے ہیں. خواب آپ کے آئیں گے تو وہ نیگیٹو بھی ہوں گے, پازیٹیو بھی ہوں گے. کئی دفعہ خواب میں آپ کو کوئی نفع ہو رہا ہوگا اور کئی دفعہ خواب میں آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہوگا, لیکن اس کا حقیقی زندگی میں یا خواب کی جیسے تعبیر کہا جاتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. خواب کی تعبیر سائنٹیفک کانسیپٹ نہیں ہے کہ خواب کی کوئی تعبیر ہوتی ہے. سائنس اس بات کو نہیں مانتی کہ خواب کی کوئی تعبیر ہوتی. سائنس اس بات سے بالکل دور رہتی ہے جس چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. یا ہم کسی نہ کسی چیز کو جب ایڈوانٹیج دینا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح کا فکرہ بھی یوز کرتے ہیں کہ ہم جو فلاں چیز کو ایڈوانٹیج دینا چاہتے ہیں کہ اس چیز نے اتنی ترقی کی ہے پر سائنس نے بھی اتنی ترقی نہیں کی. کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے سائنس سے زیادہ ترقی کر لی ہے؟ یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں, کیونکہ سائنس نے زیادہ تر کام پچھلے 500 سال میں کیا ہے یا 400 سال میں کیا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ایک دن سائنس ترقی کر کے وہاں پہنچ جائے گی جہاں کوئی اور چیز پہلے سے پہنچی ہوئی ہے. لیکن سائنس تو ہمبل ہے نا. آپ کسی بھی سائنس کی کتاب کو پڑھیں تو اس میں یہ فکرہ بڑا کامن ہے کہ اس کی وجہ نہیں پتہ. کوئی بات ہے جس کی طرف وہ اشارہ کریں گے اور کہیں گے کہ اس کی وجہ نہیں پتہ. فزکس میں, کیمسٹری میں, بائیولوجی میں, اور جو کتابیں ہم نے 50 سال پہلے میڈیکل کالج میں پڑھی تھی تو اس میں یہ فکرہ بتکرار ہوتا تھا. ایک ہی صفحے پہ کم از کم 4 دفعہ لکھا ہوتا تھا کہ ایسی وجہ نہیں پتہ, اور کتابیں دبلی تھیں. اب کتابیں وسیع ہیں اور اس میں یہ بات کم کم سامنے آتی ہے کہ سائنس کو نہیں پتہ, پہلے کی نسبت کم. ہماری زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالنے سے پتہ چل جاتا ہے
کہ ہمارا سائنس کے ساتھ کتنا رشتہ ہے سب کا، کیونکہ اسمارٹ فون کتنے پرسنٹ لوگ یوز کرتے ہیں؟ 99%. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سائنس کے ساتھ اپنا رشتہ بنا چکے ہیں اور وہ سائنس پہ بڑا اسٹرانگ فیتھ رکھتے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں کہ میں اب کال کروں گا امریکہ میں اپنے انکل کو، تو وہ اس میں انشاءاللہ نہیں ڈالیں گے، جسٹ ایک نمبر پریس کریں گے، بلکہ ایک بٹن پریس کریں گے اور دوسری طرف سے آپ کی خالہ بول پڑے گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا کے حیران کر دوں کہ کوئی 35 سال پہلے جب میں امریکہ ٹریننگ پہ تھا، تو میں جب کال بک کراتا تھا تو میں باقاعدہ مسئلے پہ 2 نفل پڑھتا تھا کہ میری کال جو ہے جلدی مل جائے، میرے جاگتے جاگتے مل جائے، کیونکہ ٹائم ڈیفرنس کو بھی کور کرنا ہوتا تھا. جب آپ کا رشتہ کسی چیز سے بار بار کامیاب ہوتا ہے تو آپ کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ سائنس آپ کی ہر چیز میں مدد نہیں کرتی. سائنس آپ کو ہر سودا نہیں بیچتی. سائنس جو سودا آپ کو بیچتی ہے وہ خرید لیں. جو سودا سائنس آپ کو نہیں بیچتی وہ پھر آپ مذہبی معاملات سے حاصل کرتے ہیں، جیسے تسلی ہے، جیسے سہارا ہے، جیسے امید ہے. تو یہ چیزیں آپ کو جب سائنس نہیں دیتی تو پھر آپ اس میں ہائر پاور کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی آپ مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ دعا مانگتے ہیں. تو یہ چیزیں تب آپ کرتے ہیں. لیکن جن چیزوں کے بارے میں آپ کا تجربہ کہتا ہے کہ آپ آسانی سے کام کر گزریں گے، وہاں آپ دعا بھی نہیں مانگتے. یعنی بہت سارے کام ہیں جو روزمرہ آپ کر لیتے ہیں اور اس میں آپ دعا بھی نہیں مانگتے، بس کر لیتے ہیں. اور بہت سارے کام جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے. لیکن کچھ کام ابھی بھی ہیں جب آپ کو کہا جائے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کیا، یہ تو اللہ نے کیا ہے. جیسے فرض کریں کوئی سینچری مارتا ہے یا کوئی اول آتا ہے امتحان میں، ایف اے میں یا ایف ایس سی میں، تو وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میرے استادوں کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میری ماں باپ کی دعا ہے. اب مجھے بتائیے کہ کس کے ماں باپ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ فیل ہو جائے؟ آپ کو کوئی ایسے ماں باپ ملے ہیں جو کہ اپنے بچے کے پاس ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، کہ اس کو نوکری مل جائے، دعا نہیں کرتے؟ کون ہے ایسا بدقسمت؟ ہاں، یہ بڑا زبردست سوال ہے اور سائنس سے تعلق رکھتا ہے. ایک کتاب ہے بڑی خوبصورت جو لکھی تو گئی تھی 1986 میں، لیکن آج بھی وہ بہت ویلڈ ہے، اور اس کتاب کا نام ہے اسٹیئنگ سوبر، کہ نشے کے بغیر کیسے رہنا ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ اس کتاب میں سارے طریقے بتائے ہوئے ہیں. پھر بات یہ ہے کہ ریلیپ سے بچنے کے لیے آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ نشے کی بیماری کو ایک مستقل جد و جہد کے تحت آپ نے اپنے آپ سے دور رکھنا ہے. آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی، آپ نے اپنا جو حفاظتی حصار ہے وہ قائم رکھنا ہے، اور آپ نے ان طریقوں سے جڑے رہنا ہے جن طریقوں سے نشہ چھوٹا. اس میں ایک طریقہ جو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سٹرکچر سے جڑے رہنا ہے، جیسے ولنگ ویز کا سٹرکچر، کیونکہ آپ میں سے زیادہ تر کا جو سفر ہے وہ ولنگ ویز سے سٹارٹ ہوتا ہے ان کی مرضی کے خلاف. تو ہم انہیں ہمیشہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس سٹرکچر سے جڑے رہنا ہے. نشے کی بیماری کا علاج شروع تو ہوتا ہے، اس کا علاج کبھی فل سٹاپ نہیں لگتا، اینڈ نہیں ہوتا. جب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سٹرکچر سے جڑے رہنا ہے، اور سٹرکچر سے مراد ہے ولنگ ویز کا سٹرکچر جہاں آپ علاج میں ہیں اور دن بدن آپ بہتر ہو جائیں گے، تو سٹرکچر بدلتا رہے گا. انڈور ختم ہو جائے گا تو آؤٹ ڈور شروع ہو جائے گا، آؤٹ ڈور ختم ہوگا تو ویکلی شروع ہو جائے گا، ویکلی ختم ہوگا تو فورٹ نائٹلی شروع ہو جائے گا، فورٹ نائٹلی ختم ہوگا تو منتھلی شروع ہو جائے گا.
پر رہے گا کوئی نہ کوئی رشتہ ناتا. تو جب ہم آپ کو یہ بات کہتے ہیں تو آپ بھلا کیا سوچتے ہیں؟ یہ ان کا بزنس کرنے کا طریقہ. ٹھیک. تو یہ سوچ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ ایسا سوچتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ کسی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی, تو پھر بھی ہم کیوں کہتے ہیں؟ مثلا کل پرسوں ہی مجھ سے کسی پیشنٹ کے فادر بات کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اچھا بھلا یہ چل رہا تھا اور میں نے اس کو اسٹرکچر سے ہٹا دیا, اور آپ کو کہا کہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے, اب اس کو میں مینج کر لوں گا اور کسی اور سے بھی مشورہ کروں گا, کوئی سیکنڈ اوپینین لوں گا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا میں اور کیا کہتا, کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہو گیا, کافی صحیح ہو گیا ہے, اور وہ ولنگ ویز آنے میں خوش نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. وہ کبھی کسی سے کہلواتا ہے کہ سیکنڈ اوپینین لے, کبھی کسی سے کہتا ہے, کبھی کسی سے کہتا ہے. تو جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ چونکہ وہ کسی نہ کسی کے ذریعے کہتا ہے کہ ولنگ ویز سے جان چھڑا دو اور کسی اور سے میرا رابطہ کرا دو, تو جب میں نے آپ سے یہ بات کہی تو میں نے کہا کرا دو. تو کہتے ہیں آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ میں نے کہا کہ چونکہ اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. اگر میں یہ کہتا کہ نہیں ولنگ بیس سے اور مجھ سے ہی علاج جاری رکھیں, تو یہ سیلف ایڈووکیسی ہے, یعنی یہ اپنے آپ کو ریکمینڈ کرنے والی بات ہے اور کسی دوسرے کی نفی کرنے والی بات ہے. تو اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی. کہتے ویسے حق سچ کی بات کیا تھی؟ میں نے کہا حق سچ کی بات تو یہ تھی کہ میں کہہ دیتا کہ نہ اچھا بھلا چل رہا ہے, نہ چھیڑے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرے آپ سے تعلقات بھی بہت اچھے تھے, تو آپ نے حق سچ کی بات کیوں نہیں کی؟ تو میں نے کہا کہ میں نے حق سچ کی بات اس لیے نہیں کی کہ مجھے لگا کہ حق سچ کی بات کروں گا تو میرا امپریشن خراب ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جب میرے بچے کی تکلیف کا معاملہ تھا تو آپ میرے بچے کی تکلیف کو ٹھیک کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے. آپ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ اپنی فکر نہیں کرتے, آپ دوسرے کی فکر کرتے ہیں. آپ حق سچ کی بات کر دیتے ہیں, اگلا مانے یا نہ مانے وہ بات کی بات ہے, پر آپ ایگری نہیں کرتے. آپ کسی بھی غلط چیز سے ایگری نہیں کرتے. کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا میں ایسا کر لوں, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا مشورہ نہیں ہے, باقی تہاڈی مرضی. اور حق سچ کی جو بات ہے کر ضرور دینی چاہیے, اگرچہ اس پہ بہت زیادہ زور آپ نہ دیں, پر حق سچ کی بات کر ضرور دینی چاہیے. لیکن یہ آسان نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہماری جو اپنی فیلنگز ہیں وہ بھی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں, ہمیں اپنی فیلنگز کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے. ساری عمر ایک ہی طرح رابطہ نہیں رہتا آپ کا آرگنائزیشن سے. جیسے پہلے انڈور ہے تو پھر آؤٹ ڈور ہے, تو پھر ویکلی ہے, تو پھر فورٹ نائٹلی ہے, اور پھر منتھلی ہے. اور مین وائل ہم بیچ بیچ میں آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سیلف ہیلپ کو اپنا لیں, گوگل کو اپنا لیں, یوٹیوب کو اپنا لیں. اور فرض کریں آپ اپنے طور پر گوگل پہ کوئی چیز لکھتے ہیں اور اس کا جواب آتا ہے, اور آپ کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں اور آپ اس کا پرنٹ نکال لیتے ہیں اور اس سے لرننگ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے اندر ایک ٹیچر جنم لے رہا ہے. اور آج کے زمانے میں ہم سب بہت لکی ہیں کہ ہمیں گوگل کی سہولت حاصل ہے, یوٹیوب کی سہولت حاصل ہے, انٹرنیٹ کی سہولت حاصل ہے, اور ہم حق سچ کی بات کو تلاش کر سکتے ہیں, اس کے پیچھے فالو کر سکتے ہیں کہ حق سچ کی بات کیا ہے. اور اگر ہم وہ اپنا لیں, جو کہ آسان نہیں ہوتا شروع میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پیشنٹس آتے ہیں وہ مرضی کے خلاف آتے ہیں ولنگ ویز, اور بعد میں ان کی ول اس رستے پر بنائی جاتی ہے. تو
پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ خود شوقین ہو جاتے ہیں اور وہ سیلف ہیلپ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم انہیں کہیں گے کہ 3 مہینے بعد آ جائے کرو. لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور آپ کسی دن اس یونیورسٹی کا وزٹ کرتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں، تو آپ کے دماغ پہ اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے. جہاں سے کچھ سیکھا ہوا ہے، اگر آپ اپنی پرانی یونیورسٹی، کنیڈ کالج، گورنمنٹ کالج، کنگ ایڈورڈ کہیں جاتے ہیں تو آپ کا جو مائنڈ ہے اس سے بہت اچھا محسوس کرتا ہے. تو آپ مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی بہت ترقی کر جاتا ہے اور 5 سال بعد آتا ہے اور وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ 5 سال کے بعد جیسے اب کام ہو رہا ہے ویسے ہی کام ہو رہا ہوگا، اور جب وہ آتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ نہیں، ویسے تو کام نہیں ہو رہا، کام تو بہت ڈیفرنٹلی ہو رہا ہے. مثال کے طور پر یہاں کوئی ہے جو 5 سال پہلے آیا تھا، تو 5 سال پہلے یہ کام ہوتا تھا، بہت ڈیفرنٹ تھا. تو بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں. ابھی اگلے 4 مہینے میں پھر بہت ساری نئی چیزیں انٹر ہو رہی ہیں جس کی ہم تیاریاں کر رہے تھے پچھلے 4-5 مہینے سے، کہ آپ کی یہ جو تعلیم ہے اس میں جب سیشن ختم ہوا کرے گا تو آپ کو ایک فلائر ملے کرے گا جس میں وہ ساری باتیں ہوں گی جو کہ اس وقت کی گئی ہیں، یعنی پلانڈ کی گئی ہیں جو باتیں، وہ آپ کو ملیں گی. اب رہ گئی بات این اے میٹنگ کی. تو ہم این اے میٹنگ کو بہت ریکمینڈ کرتے ہیں، جو کہ آپ نے کہا کہ این اے میٹنگ کارآمد ہے، لیکن ایک پرابلم ہے. اور وہ پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ اکثر والدین اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنے اس بچے کو این اے میٹنگ میں بھیجیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب رہن دو، کیونکہ کبھی کبھی وہ این اے میٹنگ میں بچے کے ساتھ جاتے ہیں اور فاصلے سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں ماحول میں کچھ نہ کچھ مسئلہ نظر آتا ہے، جیسے سگریٹ کا مسئلہ، جیسے کہ این اے میٹنگ میں اپنے فیملی کے خلاف باتیں کرنے کا مسئلہ، ان کی رسپیکٹ نہ کرنے کا مسئلہ. اس طرح کی چیزیں این اے میٹنگ میں چل رہی ہوتی ہیں جو کہ اس کا نیگیٹو پارٹ ہے. لیکن اس کا جو پازیٹیو پارٹ ہے کہ جب کوئی این اے میٹنگ میں جاتا ہے تو اس کا نشہ چھوڑنے کا رجحان بڑھتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو نشہ چھوڑے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا نشہ چھوڑنے کا رجحان بڑھتا ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ این اے میٹنگ میں کچھ چیزیں پازیٹیو ہیں جو زیادہ ہیں، کچھ چیزیں نیگیٹو ہیں جو کم ہیں. تو اس کے باوجود ہم این اے میٹنگ کی طرف پیشنٹس کو بھیجتے ہیں. لیکن این اے میٹنگ کے جو لوگ ہیں وہ واپس علاج گاہ کی رسپیکٹ نہیں بڑھاتے، جیسے کہ این اے میٹنگ کی رسپیکٹ علاج گاہ بڑھاتی ہے. اور وہاں آزادی کے نام پہ، کھل کے بات کرنے کے نام پہ یوزولی لوگ اپنے ویل وشرز کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا علاج گاہ کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان سب قباحتوں کے باوجود این اے میٹنگ میں آج بھی میں سب کو کہتا ہوں کہ جاؤ اور وہاں سے کام کی چیز لے آؤ، اور جو چیز کام کی نہیں ہے وہ وہیں چھوڑ آؤ. ڈی ٹریک ہو گئے تھے، جیسے کہ ان باتوں کا لب لباب یہ تھا کہ اب آپ کو ولنگ بیس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس یہاں آیا کریں. جبکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ادھر بھی آئیں ادھر بھی جائیں تاکہ آپ سٹرکچر میں رہیں. جی دیکھیں نا، اگر آپ تاریخ کو کھنگالیں تو این اے میٹنگ کا آغاز جو ہے وہ 1988 میں ہم نے ہی کیا تھا، جب لارنس گارڈن میں این اے میٹنگز ہوتی تھیں. اور میں آج بھی این اے میٹنگز کے لیے سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں. لیکن میں اس چیز سے بھی واقف ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو اچھی بات سیکھتے ہیں لوگ این اے میٹنگ میں وہ ہے نشہ نہ کرنا، اور جو بری بات سیکھتے ہیں این اے میٹنگ میں وہ یہ ہے کہ کسی دی نہ مننا. یہ بات تھوڑا بہت ہمارے این اے میٹنگ میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ہماری این اے میٹنگز ابھی میچور نہیں ہوئی جیسے کہ امریکہ کی این اے میٹنگز میچور ہیں، اور وہاں اتنے تجربہ کار لوگ ہیں جو کہ ان سب سٹیجز میں سے گزر چکے ہوئے ہیں. ہماری این اے میٹنگ ابھی میچور ہونا باقی ہے. این اے میٹنگ میں جو اہمیت دی جاتی ہے صرف کسی مریض کی بات کو دی جاتی ہے، اس کے والدین کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ وہ پریزنٹ ہے.
این اے میٹنگ کے علاوہ وہاں ایک ایلن-آن میٹنگ ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں شروع ہی نہیں ہوئی، اور ایلن-آن میٹنگ کی ایک شکل منڈے کو شام 5 بجے یہاں ہوتی ہے، جس میں پینٹاگون والے لوگ آتے ہیں، پیشنٹس بھی آتے ہیں. تو یہ کچھ این اے اور ایلن-آن کی ملی جلی فارم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے کارآمد ٹائم ہے منڈے کو شام 5 بجے اگر آپ آئیں، جس میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوتا. حالانکہ سب کہتے ہیں کہ میں آؤں، لیکن میں نہیں آتا اس وجہ سے کہ میں پھر میٹنگ کو ہائی جیک کر لیتا ہوں. اگر میں منڈے والی میٹنگ میں 5 بجے آتا ہوں تو پھر آٹومیٹیکلی ساری توجہ میرے پہ آ جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس سے میٹنگ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. اگر آپ مجھے سننا چاہتے ہیں تو منگل، جمعرات اور ہفتے کو، لیکن وہ جو سیٹرڈے والی میٹنگ ہے جو کہ سب سے بہترین ہے، جس میں ایک لاجواب کمبینیشن ہے کہ ایسے والدین موجود ہیں جو ٹرینڈ ہیں، ایسے پیشنٹ موجود ہیں جو ریکوری میں ہیں اور سٹرگل کر رہے ہیں، اور وہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لڑ بڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اسی حال میں چھوڑا جا سکتا ہے کہ لگے رہو. اور زیادہ سے زیادہ جو پینٹاگون جن کو میڈل ملتے ہیں، ان کے لیے میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ منڈے والی جو میٹنگ ہے شام 5 بجے کی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس میں شرکت کریں اور اس میں ووکل ہوں. تو جو کام یہاں ہوتا ہے ٹیوزڈے کو، تھرسڈے کو اور سیٹرڈے کو، اس کا بہترین نتیجہ منڈے کو ظاہر ہو جائے گا. تو موسٹلی این اے میٹنگ میں علاج گاہوں کے بارے میں منفی تاثر جو ہے تو وہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے. زیادہ تر علاج گاہوں کے بارے میں جو منفی تاثر وہاں پایا جاتا ہے تو میجورٹی آف دی ریہیبس اسی کے مطابق ہے. رسپیکٹ نہیں کی جاتی، انکنڈیشنل رسپیکٹ جو ہے. جبکہ یہاں اس ہال میں ہم ہاں میں بھی نہیں ملا رہے ہوتے، اور ہم اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہکے بھی بیچ میں لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اختلاف رائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور 3 مختلف قسم کے لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پیشنٹس، کاؤنسلرز اور ان کے فیملی ممبرز. اور آہستہ آہستہ یہ جو تال میل ہے یہ گھر شفٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس انداز میں یہاں سیشن میں بات کی جاتی ہے اس انداز میں ہی گھر میں بات کرنی ہے. اور پھر آپ سیکھتے ہیں کہ جب آپس میں بات کرنی ہے تو اس کا ایک بگننگ ٹائم ہونا چاہیے اور اس کا ایک اینڈنگ ٹائم ہونا چاہیے، کم و بیش. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیشنٹس یا فیملی ممبرز کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے اس کا بگننگ ٹائم ہو جو رینڈم ہوتا ہے. رینڈم سے مراد ہے کہ لیونگ روم میں پکڑ لیا بندے کو، سیڑھیاں اترتے چڑھتے پکڑ لیا، اور اس کے بعد پھر بارش شروع، اور پھر برسات چلتی رہے، اور اتنا تعلق خراب ہو گیا کہ پھر اگلے 3 ہفتے بات نہیں کرنی، چپ سی کر جانا ہے، اور اگلے 3 ہفتے ایسے ہی گزار دینے ہیں. اور پھر بیچ میں عید آ گئی، پھر کوئی ایسا موقع آ گیا، کوئی شادی آ گئی تو ذرا نارمل ہو گئی. اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ فیملی ممبرز کے درمیان اور پیشنٹس کے درمیان جو بات چیت ہے اس کی فضا موجود ہونی چاہیے. یعنی جب بھی بات کرنی ہو فیملی ممبرز نے تو فضا سازگار ہونی چاہیے کہ بات کی جا سکے، اور رواج ہونا چاہیے کہ یہ بات چیت لمبی نہیں ہوگی، یہ چھوٹی ہوگی، یہ 5 منٹ کی ہوگی، یہ 2 منٹ کی ہوگی. اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو بات ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ لمبی نہیں ہوگی، کیونکہ لمبی بات چیت سے فضا سازگار نہیں رہتی. اور آپ کا جو مین مسئلہ ہے، یا یہ اس بیماری میں مبتلا لوگوں کا جو مین مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پر موڈ کا ہے. ہمارا موڈ جو ہے وہ ہمارے خیالات کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. یعنی جیسا ہمارا موڈ ہوتا ہے ہمارے خیالات کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. موڈ اچھا ہو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم ہر بات میں ہاں جی بول رہے ہوتے ہیں، اور موڈ خراب ہے تو ہم ہر بات میں کہتے ہیں چلو میں نہیں مانتا تیری گل، چلو نکل. تو یہ جو موڈ کا مسئلہ ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے، سب کا مسئلہ نہیں ہے. باقی سوسائٹی میں یہ سب کا مسئلہ نہیں ہے. کچھ کا مسئلہ فائنینشیل ہے، کچھ کا مسئلہ آٹے دال کا ہے، کچھ کا مسئلہ پٹرول کا ہے،
مہنگائی کا ہے، کچھ کا یہ مسئلہ ہے، کچھ کا وہ مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ اپنے دل میں ابھی بھی غور کریں تو آپ کا اور یہ جو موڈ کا مسئلہ ہے، آپ میں سے کچھ کو ایک طرف سے جینز میں ملا ہے اور کچھ کو یہ دو طرف سے جینز میں ملا ہے. یہ ہماری جینز میں آتا ہے. موڈ کا مسئلہ حالات سے نہیں پیدا ہوتا، موڈ کی خرابی کا مسئلہ جینز سے پیدا ہوتا ہے. اس کے اور بھی بہت سارے عوامل ہیں. یہ ٹھنڈے علاقوں میں موڈ کا مسئلہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے اور افریقہ کے گرم علاقوں میں موڈ کا مسئلہ کم ہوتا ہے. پاکستان میں لاہور بہترین جگہ ہے موڈ کے اعتبار سے کہ سال میں 3-4 مہینے اچھے خاصے گرم ہوتے ہیں اور 6 مہینے معتدل ہوتے ہیں اور سردی برائے نام 1.5 مہینے کو آتی ہے، تو موڈ اتنا نہیں متاثر ہوتا انوائرمنٹ سے. لاہور میں اگر کسی کا موڈ خراب ہوگا تو یہ اس کی جینز سے، اس کی نیچر میں آ رہا ہے موڈ کی خرابی کا مسئلہ، اور یہ کبھی ایک طرف سے آئے گا ننہال سے یا ددہال سے، اور کبھی دونوں طرف سے آئے گا. جو دونوں طرف والے ہوتے ہیں ان کو ہم نجیب الطرفین کہتے ہیں. کبھی نجیب الطرفین کا سنا ہم نے کیا ہوتا ہے؟ یہ عام طور پر ٹرم کیسے استعمال کی جاتی ہے؟ نجیب الطرفین سید کے لیے کی جاتی ہے کہ کئی سید ہوتے ہیں والد کی طرف سے سید، کئی والدہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ہم کو نجیب الطرفین سید کہتے ہیں. تو اسی طرح جو موڈ کی خرابی والے لوگ ہیں، کئیوں کو صرف باپ سے یا ماں سے اور کئیوں کو دونوں طرف سے موڈ کی خرابی ملتی. جیسے ہمیں، یعنی مجھے اور میری فیملی کو، ہمارے ننہال سے موڈ کی خرابی کا تحفہ ملا اور بہت شدت والا تحفہ ملا. لیکن میرے ددہال کی خرابی کا کوئی مجھے واقعہ یاد نہیں. بھلے مانس سے لوگ، مطلب نہ کو چنگا نہ کو پیڑا. لیکن جو میرے ننہال میں موڈ کی خرابی کے مسائل تھے وہ وہی تھے جن کا تذکرہ ہم یہاں اس اسٹیج پہ روز کرتے ہیں: ایڈکشن، سوسائیڈ، بائی پولر ڈس آرڈر، اور کسی کو مار دینا، کسی کا مر جانا، کوئی قبضہ، کوئی چھینا جھپٹی، کسی قانون کو نہ ماننا، اپنی مرضیاں کرنا، رولا رپا اور فساد اور جنگ جدل، یہ سب کچھ. دیکھو میں تو بہت لکی ہوں نا اس معاملے میں کہ میں اس پروفیشن میں آ گیا. یعنی اس پروفیشن میں آنا یہ بذات خود، جہاں ہر وقت موڈ ڈس آرڈرز کے بارے میں فکر کیا جاتا ہے، بات چیت کی جاتی ہے، رائے مشورہ کیا جاتا ہے، تو آپ بلنگ ویز کے ماحول میں جو آ جاتا ہے یا صداقت کلینک کے ماحول میں جو آ جاتا ہے، تو یہاں تو گزرتے گزرتے دیواریں بھی کوئی اچھا مشورہ دیتی کہ یار غصہ نہ کر. شاید کبھی آپ کو لگا ہو کسی دیوار کے پاس سے گزرتا ہوا آواز ہے کہ یار غصہ نہ کریا کر. اندر آ کے گھر سے چلنے سے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں ان کو اس کا کوئی زیادہ ارلی آن پتہ نہیں ہوتا، بعد میں کسی ٹائم پہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار دیٹ واز دی بلیسنگ کہ ہم بلنگ ویز چلے گئے جہاں ہمارے موڈ کے مسائل حل ہو گئے. تو مجھے 45 ایئرز ہو گئے اور 45 ایئرز میں دو ہی چانس تھے کہ ایک تو شروع کے اندر ہی میں بھاگ جاتا، دوسرا تھا کہ پھر میں سیکھ لیتا، کیونکہ کوئی کام آپ یا تو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں یا آپ سیکھ لیتے ہیں. تو سم ہاؤ مجھے ایسے مواقع ملے کہ میں نے سیکھ لیا، اور وہ مواقع جو مجھے ملے اس میں میری کوئی کوشش، چوائس، جدوجہد کا کوئی دخل نہیں تھا. وہ مواقع ملے شیئر لک کہ سب سے پہلے ایک بندہ جو نشے کا مریض تھا اور میرا بچپن کا دوست تھا، تو اس کو کیا آپ کہیں گے؟ لک کہیں گے نا کہ آپ کو ایک مریض مل گیا. پہلے ہاتھ ہی ایک مریض ملا جو کہ آپ کا بچپن کا دوست تھا، تو آپ کے ذہن میں کانسیپٹ آیا کہ جو نشے کا مریض ہوتا ہے جس کا میں علاج کرتا ہوں وہ میرا دوست ہوتا ہے. تو کیونکہ پہلا بندہ ہی میرا دوست تھا، اور پھر اس دوست کے دوست، پھر ایسے لوگ جو کہ سنا کے آنا شروع ہوئے. تو پھر یہ چیز جو ہے آپ انکانشیسلی سیکھتے ہیں. انکانشیسلی کا مطلب ہے کہ سمجھا آپ کسی کو رہے ہوتے ہیں، سمجھ آپ خود رہے ہوتے ہیں.
اگر آپ کسی کو روز بتاتے ہیں کہ یار 2 جمع 2 4 ہوتا ہے تو آپ کو کتنے دن لگیں گے یہ پتہ کرتے ہوئے کہ 2 جمع 2 4 ہوتا ہے؟ کتنے دن لگیں گے؟ کہ جب آپ ہر وقت یہی بات کر رہے ہیں کہ 2 جمع 2 4 ہوتا ہے اور آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں، اور جب آپ دوسرے کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی ریوارڈ مل رہا ہے، کیونکہ ہم جو بات بھی کرتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ غصہ نہ کیا کرو، لمبی باتیں نہ کیا کرو، بس 2 منٹ بات کیا کرو، اور یہ بات جب ہم آپ سے کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی ریوارڈ ملتا ہے نا، کیونکہ جب بھی ہم آپ کی کوئی خدمات انجام دیتے ہیں تو ہمیں اس کا ریوارڈ ملتا ہے، اور جس چیز کا ریوارڈ ملتا ہے آپ اس کو اپنا لیتے ہیں۔ ماں کی طرف سے رشتہ داروں کو نظر ڈالیں، باپ کی طرف سے ڈالیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ واٹس رانگ ود می نا۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ میری جینز میں ہے، تو سب سے پہلی بات ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میری جینز بڑی خراب ہیں اور میرا فلاں کزن اس کا یہ ہوا، یعنی میرے اس وقت میرے ذہن میں آپ سے بات کرتے ہوئے 12-14 کزن گھوم رہے ہیں کہ جنہوں نے ڈرگز استعمال کی، جنہوں نے سوسائڈ کی، یا جنہوں نے مرڈر کیا، یا ہوئے، بھائی نے بھائی کو مارا، بھائی ایک نے کزن کو مارا، اور یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو جس فریکوینسی پہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ اسے اتفاق نہیں کہہ سکتے۔ جب آپ کی ہی فیملی میں سارا کام ہو رہا ہے اور آپ سٹوڈنٹ بھی ہیں، اس چیز کے موڈ کے سٹوڈنٹ بھی ہیں، آپ ڈسکور کر رہے ہیں، تو جب آپ کی ہی فیملی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کہیں دور بیٹھے ہیں اور آپ تک خبریں آ رہی ہیں، جیسے آپ ابھی بھی ٹی وی پہ خبریں دیکھتے ہیں تو آپ کو بلوچستان سے کچھ خاص طرح کی خبریں آتی ہیں، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں لیکن بلوچستان کے بارے میں آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ آتا ہے۔ تو اگر آپ دور بھی ہیں اس سین سے، 10,000 کلومیٹر بھی فاصلے پہ ہیں، تو کوئی خبر تو آپ کو پہنچے گی نا کہ آپ کا فلانا کزن مرڈر ہو گیا ہے، یا فلاں کزن نے اپنے بھائی کو مرڈر کر دیا ہے، یا کزن کو مرڈر کر دیا ہے، کزن نے کزن کی جائیداد چھینی، یا اس طرح کے معاملات ہوئے، یا یہ جھگڑے ہوئے، یا یہ فساد ہوئے۔ تو اگر آپ ڈسٹنس پہ ہیں اور سٹوڈنٹ ہیں بیہیویئر ڈس آرڈر کے، تو آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ میری نیچر ہے۔ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اچھا چونکہ یہ مجھے جینز میں ملی ہیں تو اب مجھے یہی کچھ کرنا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ جینز مجھے ملی ہیں تو اب میری ذمہ داری ہے کہ ان جینز کو میں سنبھالوں، اب میں نے ان جینز کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ میں ان جینز کو بیٹ کر سکوں، کیونکہ جینز نیچر ہوتی ہیں اور ان کو جو سنبھالنے کی ٹیکنیکس ہیں وہ نرچر ہوتی ہیں، نرچر، نیچر ورسز نرچر۔ تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو بہت آسان ہے، اگر آپ واک کرنا شروع کر دیں یا اگر آپ ارلی سونا شروع کر دیں، مثال کے طور پر اگر آپ اپنی فیملیوں میں یہ میسج دینا شروع کر دیں کہ بھائی جو رات 9 بجے سوئے گا وہی بچے گا، اگر آپ یہ میسج دینا شروع کر دیں تو آپ کے 4 سال کے بچے، 6 سال کے بچے جو آلریڈی شاید جلدی سوتے ہیں، بعد میں وہ سیکھتے ہیں کہ لیٹ سونا چاہیے۔ تو اگر صرف کوئی بندہ 9 بجے سونا شروع کر دے تو اس کی جینز میں چاہے بائی پولر ہو چاہے جو مرضی ہو، وہ سوئی پڑی رہیں گی جینز، اس کو ہوگا نہیں کچھ بھی۔ کنٹرول تو ول پاور والی بات ہے نا، کہ اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے غصہ نہیں کرنا تو یہ ایک ول ہے، اور کئی دفعہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ جو میرا بھائی یا میرا خامد یا بیوی یا بچہ سامنے آ رہا ہے تو میں غصہ نہیں کرنا، آپ نے فیصلہ کر لیا اور وہ اس نے آ کے بات چیت شروع کی، آپ نے غصہ نہیں کیا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کو پرووک کرتا ہے، وہ ایک نیا پتہ پھینک دیتا ہے بیچ میں، آپ پھر بھی کنٹرول کرتے ہیں، پھر وہ ایک اور طریقے سے آپ کے نروز کے اوپر چھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جاؤ نہ کرو یہ بات، پھر کر لیں گے، کہتے نہیں آج ہی کرنی ہے۔ تو پھر الٹیمیٹلی آپ کا وہ اگنیشن سوئچ آن ہو جاتا ہے اور پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں، اور اخیر میں جب بات چیت ختم ہوتی ہے تو آپ کو بہت ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں تے کرنا نہیں سیتے میں کی کیتا ہے، کیونکہ ایک تو آپ ہیں جو غصہ کرتے ہیں، پھر دوسرے بھی ہیں جو غصہ دلاتے ہیں، تو دو طرفہ آپ نے ذمہ داری اٹھانی ہے کہ غصہ نہیں کرنا، اور دوسرے بندے کے وہ سارے حربے جو کہ وہ آپ کو غصے میں لانے کے لیے کر رہا ہے
ان کو علیحدہ علیحدہ سٹڈی کر کے تو ان کی ذمہ داری بھی قبول کرنی ہے. وقت لگتا ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور آپ کو پھر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اصلاح کے راستے پہ ہیں اور سکون کے راستے پہ ہیں. پھر آپ کو لیکن یہ جو ہماری فیملیز ہیں جن کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری اپنی فیملی، میں جب بھی اپنی فیملی میں بات کرتا ہوں، اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں، تو یہ بات لازماً بیچ میں شامل ہوتی ہے. جب بچے آتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تو میں اور کوئی بات یاد دلاؤں یا نہ دلاؤں، بیچ میں یہ بات ضرور یاد ہے. میں کہا آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نجیب الطرفین ہیں، آپ نجیب الطرفین ہیں، میں نہیں ہوں. کیونکہ میرے بچے نجیب الطرفین ہیں اس معاملے میں، کیونکہ ان کو ماں اور باپ کے دونوں خاندانوں کی طرف سے غصے کی اور موڈ کی خرابی کی جینز ملی ہیں. مجھے ایک طرف سے ملی ہیں، یعنی صرف اپنے ننہال سائڈ سے، ماں کی سائڈ سے، اور والد کی سائڈ سے بیلنسنگ ایکٹ ہے. لیکن میرے بچے جو ہیں ان کو دونوں طرف سے ملی، تو میں ان کو بولتا ہوں یہ مسئلہ ہے. اور وہ میں چونکہ ان کو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں تو وہ کچھ انہوں نے بلیو کرنا شروع کر دیا ہے اس بات پہ کہ ہاں بات ٹھیک ہے، یہ مسئلہ دوسرے میں نہیں ہے، یہ مسئلہ اس قبیلے میں ہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کی فیملیوں پہ اللہ کے کتنے فضل ہے، لیکن بیچ میں ایک یہ کڑکی ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ بے چینی، انگزائٹی ڈس آرڈر، ڈپریشن، یہ ہے. تو دیکھ لیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے بیلنسنگ ایکٹ تو کرنا ہی ہوتا ہے. لاہور میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کو جب آپ دیکھیں گے دوربین سے تو وہ ہنستے کھیلتے نظر آئیں گے، لیکن ان کو پرابلم کیا ہوگا کہ بچے کی فیس کیسے دیں گے، بجلی کا بل کیسے دیں گے. وہ ان کے گھر میں یہی تانا بازی ہو رہی ہوتی ہے کہ تم کماتے کچھ نہیں ہو، بھوکا مار دیتا ہے. تو ان کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، وہ کبھی اوبر منگاتے ہیں، کبھی بس پہ جاتے ہیں، کبھی پیدل جاتے ہیں. اور آپ کو ہمیشہ یہ چیزیں، گاڑی، ڈرائیور، یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں، لیکن انگزائٹی ہے، پینک ڈس آرڈرز ہیں، او سی ڈی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے کہ آپ کو کافی مسئلے نہیں ہیں جو دوسرے لوگوں کو ہیں. دوسرے لوگ جو ہیں بیمار ہوں تو وہ علاج تک نہیں کرا سکتے، دوسرے لوگ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں نہیں کرا سکتے، دوسرے لوگ جو ہیں ان کے پاس گاڑی نہیں ہے کہ جہاں چاہیں چلے جائیں. تو آپ کا تو ایک ہی مسئلہ ہے نا، موڈ ڈس آرڈر. تو وہ جو لوگ کرشن نگر میں زیادہ تر رہتے ہیں یا مصری شاہ، باغبان پورہ یا ادھر ادھر رہتے ہیں، ان کے ہر وقت یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ بجٹ کیسے بنے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے. کانسٹنٹلی وہ اس چیز سے obsessed رہتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو دور سے دیکھیں تو وہ کیکے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ آپ کے گھر میں آپ کبھی کبھی کافی دن کوئی کھنکتے ہوئے کہکوں کی آواز نہیں سنتے. یہ ہے نا افسوسناک بات کہ آپ ڈیفنس میں جا رہے ہیں، ایک 6 کنال کا گھر ہے جہاں 9 گاڑیاں کھڑی ہیں اور کہکے کی آواز پچھلے کئی دنوں سے نہیں آئی. خاموشی، ہو کا عالم طاری، جیسے کوئی ہے ہی نہیں. کافی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے نا. اگر آپ کینٹ میں چلے جائیں، گلبرگ میں چلے جائیں تو ایک 2 کنال کی کوٹھی ہوتی ہے، 8 گاڑیاں کھڑی ہیں. لیکن جب آپ ریسرچ اورینٹیڈ ہوتے ہیں اور اس چیز پہ غور کرتے ہیں، جیسے میرا یہ کام ہے اور میں کافی پیدل گھومتا پھرتا ہوں اپنی واک پوری کرنے کے لیے، تو میں ایسے ہی آبزرو کر رہا ہوتا ہوں کہ اس گھر کے اندر کیا سین چل رہا ہے اور اس گھر میں کیا سین چل رہا ہے. تو زیادہ تر گھروں میں سین خاموشی کا ہوتا ہے. زیادہ تر گھروں میں سین ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے متھے نہ ہی لگیے تھے چنگا ہے، اور باہمی تعاون سے وہ ایک دوسرے کے متھے نہیں لگتے کہ وہ نکل جائے تو میں نکل جاؤں، تو وہ آ جائے تو میں آ جاؤں، آمنا سامنا نہ ہی کرنا پڑے. یہ ایک آبادی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ موٹر وے پہ چڑھیں تو اس پہ ایک آبادی آتی ہے لیفٹ سائڈ پہ. نہیں، وہ ایک آبادی ہے جہاں غریب رہتے ہیں.
وہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور وہ گندے پانی سے کپڑے دھوتے ہیں, گندے پانی سے وہ نہاتے ہیں اور ہنستے کھیلتے رہتے ہیں. اگر آپ ان کے قریب سے گزریں یا ان سے گپ شپ کریں تو وہ ہنستے کھیلتے رہتے ہیں. ان کو کوئی سہولتیں میسر نہیں, کوئی زندگی کی عام سہولتیں میسر نہیں جو کہ آپ سب کو میسر ہیں, پر وہ ہنستے کھیلتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو خوشی ہے اس کا تعلق ان سہولتوں سے کچھ زیادہ نہیں ہے جو لوگوں کو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. یہ ایک سکل ہے جو کہ آپ سیکھ لیں تو خوش رہنا سیکھ لیں گے. اور اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ پہلے آپ کی جینز میں یہ ہے. جیسے اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کی جینز میں ڈائبٹیز ہے تو آپ بچ سکتے ہیں ڈائبٹیز سے. میں صبح ہی صبح یعنی جب جاگتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے میں واک کرتا ہوں, لائک 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر. تو گھر کے باہر ہی میں کر رہا تھا تو ایک سائیکل پہ بانس لمبے لمبے ساتھ ٹنگے ہوئے, تو وہ کوئی بندہ تھا جو کہ گزرتا تھا اور تقریباً اس کا اور میرا جو ٹائم ہے وہ کوئنسائڈ کرتا تھا. تو وہ سلام دعا میری اس سے کافی ہو گئی. جب وہ سلام دعا کرنی تو وہ باتیں بھی شروع ہو گیا. تو ایک دن ویسے ہی کھڑے ہو کے کچھ باتیں کرنے لگا تو میں نے کہا کہ یار یہ تم کیا کام کرتے ہو, اچھے بھلے تم سمجھدار آدمی ہو تو تم نے یہ کیا کام پکڑا ہوا ہے. کیونکہ اب میری سوچ یہ ہے کہ ایک بندے کو یار کو ودیا کام کرنا چاہیے, کوئی اچھا کام کرنا چاہیے. یہ گٹر کھولنا کوئی کام ہے؟ تو میں نے کہا فرینکلی جب اس سے بات ہوئی تو میں کہ یہ تم کیا کام کرتے ہو کہ تم گٹر کھولتے ہو سویرے سویرے, بجائے اس کے کوئی اچھا کام کرو, تم کافی سمجھدار آدمی ہو. کہتا ہے سر جی تمہیں نہیں پتا ہے کڈا بڑا کام ہے. میں نے کہا کیوں کیسے؟ کہتا ہے جب لوگوں کا گٹر پھنسا ہوتا ہے نا تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے, پھر وہ مجھے کال کرتے ہیں, پھر میں جاتا ہوں. تو جب میں گٹر کھولتا ہوں اور پانی آبشار کی طرح چلتا ہے تو انہوں دے چہریاں تے جڑی رونق آندی ہے نا, تو وہ پھر جس طرح جہاں نظراں نال مینوں ویکھدے نے نا انج لگتا ہے کہ میں ایس پی سٹی ہوں. یہ اب اس کے پرسیپشنز تھے کہ میں ایس پی سٹی ہوں. تو کہتا ہے پھر میں جتنے پیسے منگا ہوں خوشی نال دیندے نے. اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا, کیونکہ باقی اگر آپ کے گھر کا گٹر پھنسا ہو اور آپ کے لان میں پانی ہو اور ایک بندہ آئے اور وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں وہ سارا مسئلہ حل کرے تو آپ کو بڑا ایک ریلیف سا ہوتا ہے. اور یہ زندگی میں بہت بڑی بات ہے اگر آپ سیکھ لیں کہ کیا آپ کسی کو گڈ فیلنگ دیتے ہیں. اگر آپ کسی کو گڈ فیلنگ دیتے ہیں تو وہ آپ کا ہمیشہ تابع دار رہے گا. یعنی گڈ فیلنگ جو ہے یہ سیلیبریٹی بناتی ہے. اگر آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں جس میں شاہ رخ ہے یا وسیم اکرم ہے, تو لوگ کیوں ان کو 5-10 کروڑ روپیہ دیتے ہیں کہ ایک دن کی شوٹنگ کا 5-10 کروڑ دے دیتے ہیں. ان کو دیکھ کے تو آپ کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے ماضی میں کہیں آپ کا موڈ کئی دفعہ ٹھیک کیا ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی میں لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے ہیں تو آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے یا برا ہو جاتا ہے, جیسے کہ وہ لوگ ہوں. اب وسیم اکرم ہے, وہ ایریل کے ایڈ میں آتا ہے اور پچھلے 15 سال سے آ رہا ہے اور پتہ نہیں کتنا لمبا اس کا کانٹریکٹ ہے. اور وسیم اکرم کا کپڑے دھونے سے یا واشنگ پاؤڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ وہ دھوبی ہے نہ وہ کچھ ایسا ہے. وہ صرف آ کے اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایریل استعمال کیا کرے, یہ اچھے کپڑے دھوتا ہے. اور چونکہ اس نے ہمیں کبھی گڈ فیلنگ دی ہوئی ہے ایز اے نیشن, ایوری بڈی نوز کہ وسیم اکرم ایک بڑا زبردست بالر تھا, اور جب وہ بالنگ کرتا تھا اور وہ آؤٹ کرتا تھا تو وہ ایک گڈ فیلنگ پورے پاکستان میں پریویل کرتی تھی. یہی صورتحال عمران خان کی بھی تھی. تو جو لوگ بھی ہمیں گڈ فیلنگ دیتے ہیں ہم ان کے تابع دار ہو جاتے ہیں. اس تابع داری کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ ایڈورٹائزنگ کمپنیاں. کہ جو بھی گڈ فیلنگ دینے والا بندہ ہے الٹیمیٹلی ایڈورٹائزنگ کمپنیاں اس کو پکڑ لیتی ہیں اور پھر اس کے کہتی ہیں کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ میں آپ آ جاؤ, تو وہ پھر من مانی قیمت وصول کرتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ الٹیمیٹلی یہ چیز کتنی کاؤنٹ کرتی ہے کہ کبھی میں نے آپ نے کسی کو گڈ فیلنگ دی, اور وہ جو گڈ فیلنگ ہے
وہ پریویل کرتی رہتی ہے, وہ خیالوں میں پریویل کرتی رہتی ہے, اور جس نے ہمیں گڈ فیلنگ دی ہو, جب کوئی بندہ آ کے اس کی بدخوئی کرے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کو بہت برا لگتا ہے, چاہے سچا ہی بول رہا ہو کوئی. آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کے خلاف کتنا لوگ باتیں کرتے ہیں, ہے کسی تے اثر ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں ٹھیک ہے. یعنی چونکہ اس نے گڈ فیلنگ دی ہوئی ہے 3 جنریشنز کو. ایک جنریشن وہ جو 74 کی جنریشن تھی, اور پھر اس کے بعد ایک جنریشن, اور پھر اس کے بعد ایک جنریشن. تو یہ میگا سیلیبریٹی ہونے کی نشانی ہے کہ آپ نے ایک جنریشن کو گڈ فیلنگ نہیں دی ہوئی, آپ نے 3 جنریشنز کو دی ہوئی ہے. ہن تسی کر لو جو مرضی دے خلاف, جنی بدخوئی کرنی کر لو, جنی مرضی, کچھ نہیں ہوگا. آپ اس کی سچی برائیاں گھسیٹ کے لے آئیں بیچ میں, آپ جو مرضی فورن فنڈنگ کیس لے آئیں, آپ یہ لے آئیں, آپ وہ لے آئیں, آپ اس کے خلاف جو مرضی ثبوت لے آئیں, اس کے کوئی گندی بات لے آئیں, کوئی اچھی بات لے آئیں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اندازہ کریں کہ جو گڈ فیلنگ ہے کتنی سالڈ ہے, کتنی انٹرنچڈ ہے, کہ اگر آپ نے کسی کو گڈ فیلنگ دے دی فار کوائٹ سم ٹائم, 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ, تو آپ سمجھیں کہ وہ آپ کا تابع دار ہو گیا. اور یہ چیز فیملیوں میں بھی ٹرو ہے. آپ کی فیملیوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں جو گڈ فیلنگز بانٹتے رہتے ہیں, اور وہ بڑے پاپولر لوگ ہوتے ہیں فیملیز کے, اور فیملیوں میں لوگ ہوتے ہیں جن کا نام سن کے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کوئی بھی ہمارا بچہ جو راہ راست سے ادھر ادھر ہو گیا ہے, وہ راہ راست پہ آئے گا جب ہم اس کے ساتھ میرٹ پہ ڈیل کریں گے. اور میرٹ پہ ڈیل کرنا ہمارا سب سے مشکل محاذ ہے کہ ہم اسے میرٹ پہ ڈیل نہیں کرتے. اور مزے کی بات ہے کہ کبھی ہم میرٹ کی اس سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی میرٹ کی اس سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ کہ ہم میرٹ یہاں کھڑا ہے, ہم وہاں کھڑے ہیں یا وہاں کھڑے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ کبھی ہم اس کے بارے میں بہت اچھی فیلنگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور ہم اس کو نوازنا چاہتے ہیں, انیبلنگ کرنا چاہتے ہیں. اور کبھی ہمیں غصہ آتا ہے تو پھر ہم اس کو بہت بری بری باتیں کہتے ہیں, اتنی بری بری باتیں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سنائی جائے کہ فلاں نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بات کہی تو کوئی مانے گا نہیں. یعنی آپ ہی لوگوں سے میں نے اپنے لوڈ ونز کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سنی ہیں کہ کانوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ ہی لوگوں سے میں نے ایسی باتیں بھی سنی ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اچھا اینا تے تانوں سمجھایا ہے 2 مہینے تے تسی اتھے ہی کھلوتے ہو. تو آپ اندازہ کریں کہ جو فیلنگز ہیں یہ کس طرح ہمیں ویورڈ کر دیتی ہیں کہ کبھی ہم لو بامبنگ شروع کر دیتے ہیں. لو بامبنگ سمجھتے ہیں؟ مطلب لو بامبنگ ہے, ٹھیک ہے, نچھاور. اور کبھی ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ابھی توپ کا گولہ ہو تو یہ اس کو چلا دیں گے, اور بددعائیں دینا اور بہت ساری ایسی باتیں کہنا. تو جب ہم موڈ اور مزاج کے حوالے سے کو ڈپینڈنس کی بات کرتے ہیں, جو کہ والدین کا مسئلہ ہے, کہ وہ مریض کے ساتھ رہتے رہتے موڈ کی خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں, تو کبھی ان کا موڈ پھر محبت کی طرف مڑ جاتا ہے سٹیئرنگ, اور کبھی ان کا جو سٹیئرنگ ہے یہ غصے کی طرف مڑ جاتا ہے. اور ایسی ایسی باتیں نکال کے وہ لاتے ہیں, ایسے لگتا ہے سیدھی پتے میں سے نکال کے لاتے ہیں باتیں, غصے والی جگہ کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ تھوڑا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ انتہا پسندی کی بجائے ہم اپنے فیملی ممبر کو جو بیمار ہے درمیان میں رکھ لیں, لو بومبنگ بھی نہ کریں اور اس کے اوپر پتھراؤ بھی نہ کریں, درمیان میں رکھ لیں. اور ڈیوریشن جو ہے بات چیت کی کم رکھ لیں, اس سے آسانی ہوگی. اگر آپ نے 2 منٹ بات کرنی ہے, قدرت کی طرف سے کوئی پابندی آپ قبول کر لیں کہ 2 منٹ بات کرنی ہے, تو آپ کی کامیابیاں اوپر آنی شروع ہو جائیں گی. آپ اپنے ملازموں سے تجربہ شروع کر لیں, اگر کہیں اور سے رسک نہیں لینا تو اپنے ملازموں کو جو چیز بھی آپ تنقید کے طور پر دیتے ہیں اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 1-2 منٹ رکھ لیں. زیادہ بات جو ہے
وہ ماحول کو آلودہ کر دیتی ہے، زہر آلودہ کر دیتی ہے، اور پھر اس کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ دن ہم بات نہیں کرتے، اور پھر کہیں جا کے لمبے ایگزٹ سے واپس آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. تو تھوڑا شارٹ آنسر ہے کہ جب بھی اپنے فیملی ممبر سے یا کسی سے یا ملازم سے بات کریں، کیپ اٹ بریف، چھوٹا رکھیں، تھوڑا رکھیں، بات کر دیں. اگر وہ پھر بھی بات کرنا چاہے تو اگلی اپوائنٹمنٹ دے دیں، کہتے کل آنا 4 بجے. اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ اچھا اور بات کرنا چاہتے ہو، کل 4 بجے آ جانا، آج کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، آج میں مزید بات نہیں کر سکتا. اور وہ کہ نہیں میں نے تو کر کے چھڑنی ہے گل، تو آپ کہیں کہ نہیں مہربانی تمہاری کل آ جانا. جب بھی یاد رکھیے کہ آپ نے بات کرنی ہے یا کوئی کام کرنا ہے نا، تو اس کا ایک بگننگ سوچا سمجھا ٹائم ہونا چاہیے بات شروع کرنے کا یا کام شروع کرنے کا، اور سوچا سمجھا ٹائم ہونا چاہیے اس کو اینڈ کرنے کا. حتیٰ کہ آپ شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں 5 بجے جا رہا ہوں، مجھے 6:30 واپس آنا ہے. اور یہ نہیں کہ رات 10 بجے تک آپ لبرٹی مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، یعنی ایگزاشن کی حد تک. تو جب بھی کوئی کام کرنا ہے اس کی ٹائم بجٹنگ ضرور کریں. ٹائم سوچیں کہ یہ میں نے کس وقت شروع کرنا ہے، اور ایٹ دی اسپر آف دی مومنٹ کام زیادہ نہ کریں. ایٹ دی اسپر آف دی مومنٹ کیا ہوتا ہے بھلا؟ اچانک کہ کسی کو سیڑھیاں اترتے پکڑ لیا، کسی کو باہر سے گھر میں انٹر ہوتے ہوئے پکڑ لیا، گھر سے نکلتے ہوئے پکڑ لیا، کوئی بزی ہے کسی کام میں تو اس کو پکڑ لیا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ از دس دی اپروپریٹ ٹائم، پھر بات کر لیں. پھر یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس کے لیے میرے بجٹ میں کتنا ٹائم ہے، اندازہ رکھ لیں ذہن میں کہ 5 منٹ بات کرنی ہوگی. اور ایک غلط فہمی میں سے نکل جائیں کہ کسی ایک ملاقات میں یا کسی ایک بات چیت میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ یاد رکھے نہیں ہوگا. ان کی نیڈ بڑی پریسنگ ہے نا، ان کی جو نیڈ ہے وہ بہت پریسنگ ہے. دے آر ویٹنگ فار دی لاسٹ 5 ایئرس. لیکن پھر بھی ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ملاقات میں مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ کسی بھی نیگوسیشن میں، چاہے آپ بہن بھائیوں سے جائیداد بانٹ رہے ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہو، یا آپ کسی میاں بیوی کی صلح کروا رہے ہوں جن کی لڑائی ہو گئی ہے، تو صلح کرانے والے کو اور میاں بیوی کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہم یہ بیٹھیں گے ساری پارٹیاں اور پھر ہم صلح کر کے اٹھیں گے. یاد رکھیں کہ پیچیدہ جو مسائل ہوتے ہیں جس میں جذبات شامل ہوتے ہیں، ان میں کم از کم 5 ملاقاتیں تو ذہن میں رکھا کریں. ویسے یہ بات 21 ملاقاتوں تک بھی جا سکتی ہے. تو جب میں 21 کہتا ہوں تو پھر مان جائیں نا، کیونکہ اگر آپ میں سے کوئی بھی دیکھے تو اس کی اپنی فیملی سے اس متعلقہ پرابلم سے جس کے لیے ہم یہاں اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں سینکڑوں ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اور جب میں کہتا ہوں کہ ایک ملاقات پہ نہ تکیہ رکھیں، 5 منیمم 21 میکسیمم، تو پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے نا کہ دیٹ از ٹو منی. آپ کو اس کو 21 ملاقاتوں کو پلان کرنا چاہیے، اور اس میں شروع کی ملاقاتوں میں پروگرس کم ہوگی، بعد کی ملاقاتوں میں پروگرس زیادہ ہوگی. یاد رکھیں جہاں بھی آپ نیگوسیشن کرتے ہیں، اگر آپ نے 5 ملاقاتیں طے کی ہوئی ہیں کہ میں نے کرنی ہے اور دوسری پارٹی کو نہیں پتا، تو آپ کو بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے. دوسری پارٹی سوچ رہی ہے کہ مجھے آج مسئلہ حل کرنا ہے، اور آپ نے سوچا ہوا ہے کہ نہیں مجھے 10 دن کے بعد مسئلہ حل کرنا ہے 5ویں ملاقات پہ. اور یہ جو فیوچر کے اندر جھانکنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ کامیاب رہتے ہیں اپنے منصوبوں میں بنسبت ان لوگوں کے جو کہ فیوچر میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے. اور فیوچر میں جھانکنا ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جو کہ ہمارے پیشنٹس میں بہت ہوتی ہے. فیوچر میں جھانکنے کی، سویرے سویرے آن گے، کوئی لڑائی پانی ہے ماں باپ دے نال، اور پھر ان کو گلٹ انڈیوس کرنا ہے، پھر ان سے پیسے لینے ہیں. سویر تو ہی منصوبہ بنایا ہوتا ہے کہ پیسے 1:30 بجے ملیں گے. آپ کو پتہ ہے پیرنٹس کو کہ ہمارے پیشنٹس یہ صبح ہی صبح طے کر لیتے ہیں کہ پیسے میں نے اتنے لینے ہیں اور یہ پیسے ابھی نہیں ملیں گے، یہ 1:30 بجے ملیں گے جب میں ان کو ان مراحل میں سے گزاروں. اگر آپ ٹریننگ میں ہیں
اور اچھے موڈ کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں تو آپ کی جو انٹینٹ ہے یا جو آپ کا ارادہ ہے وہ آپ کی مدد کرے گا. کئی دفعہ ہم نے جو موڈ خراب رکھا ہوتا ہے وہ ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اسے خراب ہی رکھنا ہے. ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ موڈ خراب ہے تو اس کو کل صبح تک تو میں نے خراب رکھنا ہے. لیکن جیسے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں اور آپ میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں تو آپ دونوں موڈ ٹھیک کر لیں گے, مہمانوں کو ڈیل کریں گے. 3 گھنٹے بعد مہمان رخصت ہوئے ہیں, ان کو دروازے سے باہر کیا اور آپ پھر ناراض ہو گئے. یہ انکانشیس ارادہ ہوتا ہے کئی دفعہ. نہیں, ایموشنل ماسکنگ نہیں کہیں گے اس کو, ہم یہی کہیں گے کہ ہم اسٹوڈنٹ نہیں ہیں موڈ کو اچھا بنانے کے. موڈ کو اچھا بنانے کا اسٹوڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے. جس بندے کو جو چیز چاہیے اس کو اس کا اسٹوڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے. جس بندے کو جو چیز بھی چاہیے, اگر کسی کو دولت چاہیے تو اس کو دولت کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے. جس کو ریکوری چاہیے اس کو ریکوری کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے. جس کو اچھا موڈ چاہیے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اچھا موڈ کیسے رہتا ہے. تو اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھتے ہیں کہ موڈ کو اچھا بنانے کے طریقے کیا ہیں اور آپ نیکسٹ 1 آور اسپینڈ کرتے ہیں, 1 آور, اور یہ وہ 1 آور ہو سکتا ہے جب آپ سفر کر رہے ہیں, ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, آپ فارغ ہیں تو آپ گوگل پہ جا کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں, یا ہوائی جہاز میں ہیں یا کسی دفتر کے باہر ویٹنگ میں ہیں, تو یہ 1 آور آپ کے لیے لائف سیونگ ہو سکتا ہے. اور یہ سہولت آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی عمر میں مجھے بالکل حاصل نہیں تھی. آپ کی عمر میں ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ کسی چیز میں ڈیفینیٹ ایڈوائس جو چاہیے وہ کہاں ہے. ایک کانکریٹ ڈیفینیٹ سائنٹیفک ایڈوائس کہاں سے ملے گی. اور یہ فینومینا ریسنٹلی شروع ہوا 2006-07 میں میرے خیال میں, یہ جو گوگل کب سے سٹارٹ ہوا. تو پھر یوٹیوب 2010 میں. اب لگتا ہے جیسے ہم صدیوں سے یوٹیوب کے ساتھ تھے اور ہم اس کے بارے میں گریٹیچیوڈ بھی محسوس نہیں کرتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی انفارمیشن تقریباً 99% ٹائم کریکٹ انفارمیشن کلک آف دی فنگر پہ ہے اور اسے کراس چیک بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس میں رات ہو دن ہو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. آدھی رات کو نیند کھلے تو ہم کچھ نہ کچھ اس سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ سوئے ہوئے تھے, گوگل نہیں سوتا. پر ان چیزوں کا ایک تشکر بھی ہونا چاہیے, گریٹیچیوڈ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کتنے خوبصورت زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. اور ہمارے کام کاج میں اس سے بڑا فرق پڑا ہے جب سے یہ گوگل اور یوٹیوب آیا ہے, کیونکہ ہمیں ٹریننگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اپنے سٹاف کو, اور ہمیں اپنے کلائنٹس کو ایجوکیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے, اور ہمیں ریزلٹس پہلے کی نسبت زیادہ پریڈکٹیبل ملتے ہیں. ہمارا جو ہوپ ہے وہ یقین میں بدل رہی ہے, جبکہ 1980 میں 82 میں ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مریض ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا تو کب ہوگا. پر اب ہمیں کافی اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس روٹ سے جا کے ٹھیک ہوگا, یہ وہ کرے گا تو ٹھیک ہوگا, یہ اس کو اتنا ٹائم لگے گا. گو کہ ہم سب ٹائم بتاتے نہیں ہیں یہ بات, لیکن ہم بتاتے ہیں کہ اچھا یہ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد یہ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد یہ ہو جائے گا, اور کافی اندازے اس کے مطابق ہی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ تکلیف بہت سہ چکے ہوتے ہیں تو آپ غرض مند بہت ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ شام سے پہلے مسئلہ ہمارا حل ہو. شام سے پہلے تو شاید نہ ہو, لیکن مسئلہ ضرور حل ہوگا. آپ اتنے خوش نصیب زمانے میں رہتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے.
नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।